نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سورہ ابراہیم میں رب العزت کا ارشاد ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، شکر کرنے والا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں اپنے کلام سے نوازا۔ جتنا غور کریں دل اتنا ہی زیادہ جھک جاتا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، اور شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کیا مشکل تھا اس کا کہ وہ ہمیں ہندو، عیسائی یا یہودی بنا دیتا، ایسے گھرانے میں پیدا فرما دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، انسان بنایا، ہمیں اپنے لیے بنایا، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ٹھہرایا تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اس سے جڑ جائیں۔ تو ہم اللہ کے ہیں، اور اگر ہم اس پوری کائنات میں دیکھیں وہ کیا چیز ہے جو اللہ کی نہیں ہے؟ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، سمندر، دریا، سب کچھ، ہر ایک چیز اللہ کی ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے، ہر ایک چیز اس کی ہے، مگر کچھ چیزوں کو اس نے خاص طور پر اپنا قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیسے آپ کا اپنا گھر ہے، دنیا میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں گھر ہیں، لیکن ایک گھر ہے جس کو اس نے کہا بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ جو ہی بیت اللہ کوئی کہتا ہے ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، حالانکہ باقی مساجد بھی اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کتنے جانور ہیں زمین میں، اگر جانوروں کو دیکھیں، وہ جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے مینڈے کو دیکھیں جس کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کروایا، اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنے ہی جانور، کتنے پرندے، کتنی مچھلیاں، کتنا کچھ ہے زمین میں، لیکن ایک جانور کو، اور وہ بھی اس نسل کا صرف ایک تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص ہے، خاص امتحان کے لیے تھی، آزمائش کے لیے تھی۔ اسی طرح سے بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن کچھ بندوں کو اس نے اپنا قرار دیا، عباد اللہ، عباد الرحمن۔ جیسے سورہ الفرقان میں آتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اللہ کے خاص بندے، ان کا طور طریقہ، ان کی چال ڈھال، ان کے معاملات، ہر ایک چیز مختلف ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں آتا ہے بقیت اللہ،
بقیہ بچت کو کہتے ہیں، باقی رہ گئی جو چیز، جیسے آپ جو روزی کماتے ہیں یا جو روزی گھر میں آتی ہے، حلال روزی ہے اور حلال روزی آپ کے پاس ہے، بچ گئی، بقیت اللہ، وہ خاص، وہ بقیت اللہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں، سال میں 365 دن ہوتے ہیں، کچھ دنوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قرار دیتا ہے، وہ دن ایام اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کے دن، وہ دن جب وہ خاص دن ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی پر انعام فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا دیتا ہے۔ اور ایسے ہی مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن بعض مہینے خاص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا قرار دیتا ہے۔ ان مہینوں میں سے ایک شہر اللہ، اللہ کا مہینہ محرم ہے، محرم الحرام، بڑا ہی خاص مہینہ، آج کا نہیں، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اس وقت سے ہر خاص واقعہ، خاص رحمت، خاص انعام اس مہینے میں ہوا۔ اور اگر ہم خاص انعامات کو دیکھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، رمضان میں لگتا تو ایسا مسلمانوں کا مہینہ ہے رمضان، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تب نازل ہوئے جب رمضان کا پہلا دن تھا، اور تورات تب نازل ہوئی جب 6 دن گزر گئے تھے رمضان کے، زبور تب نازل ہوئی جب رمضان کے 13 دن گزر گئے تھے، انجیل تب نازل ہوئی جب رمضان کے 18 دن گزر چکے تھے، اور قرآن تب نازل ہوا جب رمضان کے 24 دن گزر گئے تھے۔ تو ساری آسمانی کتابیں رمضان میں کیوں نازل ہوں؟ اس کا مطلب ہے رمضان آسمانی کتابوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے لیے خاص مہینہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی برکت والا مہینہ۔ ایسے ہی محرم الحرام بھی بڑا خاص مہینہ ہے، اور آج ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے جب اس کا آغاز ہوتا ہے سارے لوگوں کا ذہن ایک طرف لگ گیا۔ جو ہی محرم کی بات آئے، سیاہ رنگ ذہن میں آتا ہے، اور ماتم آتا ہے، اور آنسو اور آہیں اور رونا پیٹنا اور یہ سب کچھ۔ آج ہم اس مہینے کی حقیقت کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے لے کے آج تک اس مہینے کو کس وجہ سے اتنی فضیلت دی ہے، اس مہینے میں کیا کیا خاص واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہ مہینہ اہمیت کا حامل ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے 1163 نمبر پر، اسلامی سال کے پہلے مہینے کے بارے میں، شہر اللہ المحرم، شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کا مہینہ محرم ہے، اللہ کا مہینہ تو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا، بڑی فضیلت والا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑے انعامات کیے۔ مہینہ چونکہ افضل ہے، فضیلت والا ہے، اس حوالے سے ہم اس کی فضیلتوں کے اعتبار سے ہی دیکھیں گے کہ اس مہینے میں کیا کیا واقعات ہوئے۔ ہم اس کی پہلی فضیلت دیکھیں تو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، یعنی صرف محرم ہی حرمت والا نہیں ہے، 3 اور مہینے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں رب العزت نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ تو یہ جو 12 مہینے ہیں نا، چاہے شمسی مہینہ ہو یا قمری، یہ انسانوں نے نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی
اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد مقرر کی ہے. ان کی تعداد 12 ہے. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا اس دن سے مہینوں کی تعداد مقرر 12. فیہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے ہیں جو حرام ہے، حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یعنی یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ دین ہے. وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَهُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. اللہ کی کتاب میں کب سے مقرر ہے؟ جب سے زمین آسمان بنے. یہ نہیں کہا انسان بنایا جب سے، انسان زمین پر بعد میں آیا، انسانوں کو عقل بعد میں آئی، پیدائش بھی بعد میں ہوئی. جب زمین اور آسمان بنائے تھے نا، اس وقت سے 12 مہینے مقرر، اور 12 مہینے کی گنتی سے کوئی نکل نہیں پایا. پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہی سیدھا دین ہے کہ اللہ نے ان میں سے 4 مہینوں کو حرام مہینے قرار دیے. اب 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم. اس حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَهُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں روکا. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جاہلی دور میں عرب ان مہینوں میں کیا کرتے تھے، اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں. ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے 3 اکٹھے آتے ہیں، ایک الگ آتا ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ آگے پیچھے آتے ہیں حج کے مہینے. ازل سے یہی مہینے مقرر ہے. اور ایک مہینہ رجب کا، یہ مہینہ عمرے کا مہینہ کہلاتا تھا اسلام آنے سے پہلے. جب اسلام آیا تو سال کے تمام دنوں میں عمرہ کرنا جائز قرار دیا گیا. جب بھی کرنا چاہو کوئی پابندی نہیں، عمرہ کرنے پر کوئی پابندی نہیں. حج کے مہینے مقرر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکرہ بیان کرتے ہیں 10 ذوالحجہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بلا شبہ زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ زمانہ گھوم کر اس حالت میں آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. 3 مہینے ایک دوسرے کے بعد ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور چوتھا مہینہ مضر قبیلہ کا رجب ہے. مضر ایک قبیلے کا نام تھا جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے. یہ بخاری کی روایت ہے 4662 نمبر پر. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا زمانہ گھوم کر اپنی اس حالت میں آ گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا؟ آپ نے یہ بات اس حوالے سے کہی کہ لوگوں نے قمری مہینوں میں بڑی تبدیلیاں پیدا کر لی تھی. 2 اعتبار سے انہیں خراب کیا گیا تھا. ایک تو ان کی ترتیب بدل دی تھی، اور ترتیب اس لیے بدلی تھی کہ 4 مہینوں میں تو وہ آپس میں لڑائی نہیں کر سکتے تھے، کسی قسم کا فساد نہیں ہو سکتا تھا، ہر طرح سے امن قائم ہو جاتا تھا. اور ان کا تو روزگاری ڈاکے تھا، یعنی مراد یہ کہ یہ لوگ تو قافلے لوٹتے تھے اور بدامنی تھی ان علاقوں میں. اب ایسی صورت میں جب یہ تنگ ہو جاتے تھے، دشمنیاں بہت زیادہ تھیں،
تو جب یہ تنگ ہو جاتے تھے تو کہتے تھے اچھا یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے تو چلو ذوالقعدہ ہم بعد میں کر لیتے ہیں، تو اس مہینے کو ہم ذوالقعدہ نہیں رہنے دیتے، اس مہینے کو کوئی اور مہینہ قرار دے لیتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ذوالقعدہ بدل گیا تو اس کا مطلب ہے ذوالقعدہ تو آگے چلا گیا، محرم کے بعد ذوالقعدہ کر لیا انہوں نے۔ اب کیا ہے کہ ذوالقعدہ کی جگہ کوئی اور مہینہ کر لیا انہوں نے۔ اب جب حرام مہینوں کی ترتیب بدلی اس طرح سے، تو صدیوں میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اصل ترتیب کیا ہے، سب ختم ہو گیا نا، کیلنڈر خراب ہو گیا تھا۔ اللہ کے ہاں خراب نہیں تھا، لوگوں کے ہاں خراب تھا۔ تو ایک تو اس کی ترتیب بدل گئی تھی، دوسرے تعداد بدل دی انہوں نے، یعنی ایک سال تو کبھی 13 مہینے کا ہو جاتا تھا کہ اس میں 2 محرم آ گئے، اور کوئی سال 11 مہینوں کا ہو جاتا تھا۔ تو تعداد بھی بدل گئی اور ترتیب بھی بدل گئی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالی کے حکم سے ایسا معاملہ کیا گیا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا، یعنی ترتیب بدلتے بدلتے وہ دن ایسے آ گئے تھے جو واقعی صحیح والے مہینے تھے، یعنی اس سال ذوالقعدہ بھی اصل والا آیا، ذوالحجہ بھی، محرم بھی۔ یہ وہ بات ہے جس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر اشارہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خرابیوں کو دور کر دیا۔ اور یہاں یہ جو بات اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تو ان مہینوں کا ادب کرنا ہمارے اوپر لازم فرض ہے۔ ان میں فسق و فجور کے کام، گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑے سے اللہ تعالیٰ نے روکا، ان سے باز رہنا ہم پر فرض۔ اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ شکرانے کا مہینہ ہے، شکر ادا کرنے کا مہینہ۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ مہینہ جس کے بارے میں ہر ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ یہ مہینہ رونے کا مہینہ، اللہ نے اس مہینے کو خوشیوں کا مہینہ بنایا، آج کا نہیں، جب سے زمین و آسمان بنے اس وقت سے یہ شکرانے کا مہینہ رہا۔ اور شکرانے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیشہ سے ایسے معاملات کیے جس کی وجہ سے شکر ادا کرنا ناگزیر ہو گیا۔ ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ شکرانے کی بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے، یعنی جیسے رمضان کے روزے افضل ہیں نا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے۔ اور یہ مسلم کی روایت ہے 1163 نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پر رحمت کی ہو، آپ کو رزق دیا ہو، علم کا رزق، آپ کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں موجود ہوں، ان کتابوں میں ایک کتاب ضرور ہوگی مسلم۔ ظاہر ہے کہ آپ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت رکھتے ہیں۔ جس مسلمان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، تو مسلمان اس کی زیارت کرنے بھی چلے جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کو وہ بال مل جائے تو اس بال سے وہ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے ازواج مطہرات نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سنبھال کے رکھا تھا، اور ان بالوں کو وہ بیماری میں شفا کے لیے استعمال کرتے تھے، پانی میں ڈال کے رکھ دیتے، اس کا پانی لوگوں کو پلاتے تھے، لوگوں کو شفا مل جاتی تھی۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو جو امت آپ کے بالوں سے اتنی محبت کرتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی نصیحتوں سے اس سے زیادہ محبت کرتی۔ اس وجہ سے میں امید رکھتی ہوں کہ آپ کے گھروں میں ضرور صحیح بخاری بھی ہوگی، صحیح مسلم کی کتاب بھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب آپ کے گھروں میں یقیناً سلسلہ احادیث صحیحہ بھی ہوگی، آپ کے گھروں میں ابن ماجہ بھی ہوگی، ابو داؤد بھی ہوگی، ترمذی بھی اور نسائی بھی۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر محبت کے بارے میں سوچ لے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دینا ہے۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا تکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اور ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں نہیں ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہماری کیسی محبت ہے؟ ہمارا کیسا تعلق ہے؟ جن دنوں میں حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے برکتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور مسلمانوں نے ہر دور میں جب یہ محسوس کیا کہ برکتوں میں کچھ کمی ہے تو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دہرایا۔ لوگ اس مقصد کے لیے بخاری پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کی نظر کرم ہو جائے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے سامنے رکھی ہے کہ ابھی کچھ اور معاملات سامنے آئیں گے کہ ہم ظاہر پر یقین رکھتے ہیں، یعنی بال تو ہمیں عزیز ہیں لیکن کلام عزیز نہیں ہے۔ رسول اللہ کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، عملی طور پر یہ پتہ چلتا ہے، حالانکہ محبت ہے دل، لیکن محبت کا یہ راستہ پتہ نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سچی محبت نصیب فرما دے، اور ہمارے گھروں میں وہ سارے لوگ جو بڑی محبت کے ساتھ ایک ایک چیز فراہم کرتے ہیں، فرنیچر، پردے، الیکٹرانکس، سجانے بنانے کی چیزیں، تو ہر گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ جائیں۔ آپ آج کی اس نشست میں یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اس سال میں ہم باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابوں سے اپنے گھر کو انشاءاللہ برکت والا گھر بنائیں گے۔ کتابیں خریدیں، اپنے گھروں میں رکھیں، پھر کتابیں پڑھیں، پھر بچوں سے کہیں پڑھ کر سنائیں، پھر خود بچوں کو پڑھ کر سنائیں۔ اپنے نبی کی باتیں پڑھ کر نہیں سنائیں گے، اپنے والدین کی باتیں مائیں شیئر کرتی ہیں اپنے بچوں سے، اپنے بچپن کی باتیں، بڑے اپنے معاملات ڈسکس کرتے ہیں اپنی اولاد سے، ہم ایسے کیا کرتے تھے۔ ہم اپنے نبی کی باتیں نہیں پڑھیں گے، ان کی باتیں نہیں بتائیں گے، یہ ہمارے فرائض میں سے، ہم سے ہمارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان میں ہمارا شمار آیا ایمان والوں میں ہوگا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے سارے انسانوں سے، اور دوسری روایت میں اس کے مال سے بھی زیادہ اسے محبوب نہ ہو جائے۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں جس سے زیادہ محبت ہو رسول سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچت ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم حدیث کی کتابیں اپنے گھروں میں لائیں گے بھی، سیرت کی کتابیں اپنے گھروں میں لائیں گے بھی، اور انشاءاللہ اپنی اولادوں کو اور اپنے گھر والوں کو پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس حدیث کا علم بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ضمناً بات یہاں پہ آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں یہ کہا تو پھر ہمیں کسی اور کی بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جب رب نے کہہ دیا، رسول اللہ نے کہہ دیا، پھر کسی کی بات بڑی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں جتنے انسان اس دنیا میں آئے، سب سے افضل انسان کون ہے؟ جتنے نبی آئے، نبیوں میں افضل کون ہے؟ اور جتنے انسان آئے، چاہے وہ امام ہیں وقت کے یا بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، بڑے بڑے ولی ہیں، ان سب میں سے افضل کون ہے؟ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی، ہمارے رسول کی بات آئے گی، تو اس کے بعد کسی کی بات نہیں۔ اب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتا چلا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کی، تو انشاءاللہ محرم کے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ۔